تو ہمارے علماء جو ہے نا، بڑے بڑے علماء، محدثین، شارحین بھول جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے افضل ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، کہ وہ حضور کی محبوبہ ہیں، حضور کو ان سے بڑا پیار تھا، اور وہ واحد حضور کی زوجہ تھیں جو حضور کو کنواری ملی تھیں، باقی تو کوئی کنواری نہیں تھی۔ جو بھی ایسا کہے وہ احمق ہے۔ یہ تو سب جو ہے نا، انہوں نے تو 8-9 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں نا، کسی نے اس سے بھی کم، کسی نے زیادہ، کسی نے کم، اتنا ہے 8-10 سال 11 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے 25 سال گزارے اور کہنے لگے حضور کو موقع نہیں دیا ناراض ہونے کا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ فرماتی ہیں مجھے اپنی زندہ سوکنوں پر اتنا رشک یا اتنا غصہ یا اتنا غیرت نہیں آتی تھی۔ انہوں نے تو فرمایا کہ اتنا حسد مجھے نہیں ہوتا تھا جتنا اس وفات یافتہ خاتون پر ہوتا تھا، اور ان کے رخسار لٹک گئے تھے، اور آپ کو اللہ تعالی نے ان سے بہتر بیویاں دے دی ہیں، اور آپ ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے۔ کہتے حضور اتنا غصے ہوئے کہ خاموش ہو گئے، بولنا بند کر دیا، اور میں نے چاہا کاش میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور آج چونکہ 10 روزے پورے ہو گئے، تو ہمارے سالانہ معمولات کے مطابق آج ہم اپنے ہاں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام اور ان کے وصال کے دنوں کے قریب قریب، بعض اقوال کے مطابق 7 رمضان کو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی وصال ہوا۔ اور چونکہ 10 تاریخ ختم ہوئی اور اس وقت 11ویں تاریخ ہے چاند کی، تو ہم چونکہ حضور سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، اور چشتی قادری جیلانی ہیں، تو آپ کا ذکر خیر بھی اس میں آئے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ذکر خیر ہے، اس کا ہم بالاستیعاب یعنی پورا ذکر تو ہم کر نہیں سکتے۔ آج آپ کی خدمت میں صرف ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ ایک سعودیہ کے عالم دین ہیں، انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم سے ایک حدیث نقل کی اپنی کتاب الاربعین فی فضائل اہل البیت الطاہرین میں، سیدہ کی شان میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، یہ خدیجہ آ رہی ہیں
ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے، کھانا یا پانی ہے، سالن، کھانا یا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائے تو انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایسے گھر کی بشارت دیجیے جس میں کوئی شور و غل اور تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ حدیث امام بخاری نے بھی نقل کی ہے اور امام مسلم نے بھی۔ یہ مصنف جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے کافی سارے مسائل نکلتے ہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس حدیث میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ایک ایسی خصوصیت ہے جو کسی اور زوجہ کو نہیں ملی، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، جبریل امین کو پیغام دے کر کہا کہ ان کو میری طرف سے سلام کہو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان کو فقط جبریل امین نے سلام کہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے سلام کا پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ تو یہ فرق ہے۔ دوسرا اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں سیدہ کی عظیم ذہانت، فطانت اور عقل مندی کا ثبوت ملتا ہے کہ انہیں جب کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، آپ پر سلام بھیجا ہے، جبریل امین آپ کے لیے سلام لائے ہیں، تو سیدہ نے جواب دیا کہ جبریل پر سلام، آپ نے جبریل امین کی طرف سے مجھے سلام بھیجا ہے، آپ پر بھی سلام، اور اللہ تعالیٰ خود سلام ہے۔ آپ دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلام ہے، ومنک السلام، اور تجھ سے سلامتی ہے۔ اور ادب یہ ہے، طریقہ، قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی شخص کسی اور شخص کی طرف سے سلام پہنچائے، مثلا کوئی آ کر کہے کہ جی آپ کو سید سمیع اللہ شاہ صاحب سلام دے رہے تھے، تو مجھے چاہیے کہ میں کہوں سلام پہنچانے والے کو علیکہ، آپ پر، وعلیہ السلام، اور ان پر سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو اور ان پر بھی۔ تو سیدہ یہ کہہ سکتی تھی کہ اس پر سلام، اس پر سلام نہیں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے اور میری طرف سے جبریل پر بھی سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کی انتہائی جوانی کے عالم میں، حضور کے انتہائی جوانی کے عالم میں، عروج میں، جب شباب تھا، 25 سال جی، آپ اندازہ کرو نا، 25 سال جو عمر ہے وہ کیسی جوانی ہوتی ہے، 25ویں سال سے لے کر پھر آگے 25 سال تک، تو کتنے بن گئے؟ 50۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی شاندار زندگی گزاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی اور طرف دھیان ہی نہ جانے دیا۔
اور پورے 25 سال میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر کوئی سوکن نہیں ڈالی۔ ہمارے لوگ جو ہے نا صرف اس لیے، ذرا غور کرنا، کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہیں کون؟ ٹھیک ہے نا، پھر سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں مولا علی، ٹھیک ہے، تو مولا علی، سیدہ فاطمہ، پھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ، یہ جو ایک چین ہے نا، اس چین کا ایک مکتب فکر سے خاص تعلق ہے۔ ہاں، تو ہمارے علماء جو ہے نا، بڑے بڑے علماء، محدثین، شارحین بھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی سب سے افضل ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، کہ وہ حضور کی محبوبہ ہیں، حضور کو ان سے بڑا پیار تھا، اور وہ واحد حضور کی زوجہ تھیں جو حضور کو کنواری ملی تھیں، باقی تو کوئی کنواری نہیں تھی، اس قسم کی۔ اور وہ جو ہے، میں نام بھی لے سکتا ہوں، انہوں نے نام لے کر کہا کہ یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے بھی افضل ہیں۔ چونکہ اب میں نام نہیں لے رہا ہوں نا مولانا صاحبان کا، ہمارے مولانا لوگ ہیں، تو چونکہ میں نے نام نہیں لیا، اس لیے مولوی لوگ جو جانتے ہیں، مطالعہ رکھتے ہیں، وہ تو جان جائیں گے، تو میں اس پر کہتا ہوں کہ جو بھی ایسا کہے وہ احمق ہے۔ کیا ہے؟ احمق ہے۔ ارے بھائی، وہ کیسے ان سے زیادہ محبوبہ ہو گئیں جن کے ساتھ حضور نے 25 سال گزار دیے اور ان پر کوئی سوکن ڈالنا پسند نہ کیا۔ اور پھر حافظ ابن کثیر نے ایک زبردست بات لکھی ہے، مفاضلہ تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے ایک مقام پر اچھی بات نکلی، اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کی تفسیر ابن کثیر کے اکثر چھاپے، 7-8 چھاپے تو میں نے دیکھے ہیں، اکثر چھاپوں میں وہ بات نہیں ہے، صرف دار طیبہ اور ریاض والا جو چھاپا ہے اس میں یہ بات ہے۔ وہ کیا؟ وہ 21واں پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے نا، اور آخری رکوع ہے، اور وہ رکوع پھر داخل ہو جاتا ہے 22ویں پارے میں۔ یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی آپ فرما دیجیے اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج کو، کہ وہ اگر چاہیں تو وہ اگر چاہیں دنیا کو اور دنیا کی زیب و زینت کو، دنیا کی ضروریات کو ہی نہیں، ضروریات دنیا الگ ہے اور زیب و زینت دنیا الگ ہے۔ دنیا اور اس کی زیب و زینت کو اگر چاہتی ہیں تو انہیں کہو آؤ ہم تمہیں نواز دیتے ہیں اور خوبصورت طریقے سے پھر تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اور اگر ان سے یہ بھی کہہ دو اگر وہ چاہتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو اچھی ہیں ان کے لیے منکن اجر عظیما، بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں حافظ ابن کثیر کہ دیکھیے جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی اور 1 مہینہ تک بیویوں کے پاس نہ گئے، ایلا کیا، اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا، قسم کھا کر روٹھ جانا، نہیں جانا ان کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کیسی سلیقہ شعار تھیں۔ یہ تو سب جو ہے نا، انہوں نے تو 8-9 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں نا، کسی نے اس سے بھی کم، کسی نے زیادہ، کسی نے کم، اتنا ہے 8-10 سال 11 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ انہوں نے 25 سال گزارے اور کہنے لگے حضور کو موقع نہیں دیا ناراض ہونے کا۔ کہتے یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے۔ اچھا، پھر یہ مولوی کتنے احمق اور بے وقوف ہیں، یہ اتنا نہیں سمجھتے، حدیثیں نہیں پڑھتے۔ بھائی حدیث پاک میں ہے کہ
سیدہ کا وصال ہو گیا، اور بیویاں کافی آ گئیں، اس کے باوجود اور ایک کنواری زوجہ محترمہ بھی آ گئیں، اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر سیدہ خدیجہ کو یاد فرماتے رہتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، وہ واقعی صدیقہ ہیں، سچ بات تو کہہ ہی دیتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں مجھے اپنی زندہ سوکنوں پر اتنا رشک یا اتنا غصہ یا اتنا غیرت نہیں آتی تھی۔ انہوں نے تو فرمایا کہ اتنا حسد مجھے نہیں ہوتا تھا جتنا اس وفات یافتہ خاتون پر ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہنے لگے ہر وقت ہی حضور ان کو یاد کرتے رہتے، تھوڑی سی بات ہوتی ان کا تذکرہ چھیڑ دیتے۔ تو ایک مرتبہ میری زبان پر یہ الفاظ آ ہی گئے، کیا آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں جو اتنی بڑھیا ہو گئی تھی کہ ان کے مسوڑے جو ہیں انہوں نے ان کے دانتوں کو چھوڑ دیا تھا اور ان کے رخسار لٹک گئے تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر بیویاں دے دی ہیں اور آپ ہر وقت ان کو یاد کرتے رہتے۔ کہتے حضور اتنا غصے ہوئے کہ خاموش ہو گئے، بولنا بند کر دیا، اور میں نے چاہا کاش میں نے یہ بات نہ کہی ہوتی، میں ایسا کر لوں۔ کچھ کئی وسوسے آتے رہے، بالآخر حضور جب گویا ہوئے تو آپ نے فرمایا عائشہ سنو، ما ابدلنی اللہ عز وجل خیرا منہا، تم کہہ رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں دے دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ مک نہ گئی گل؟ ایسی حدیثیں کیوں نہیں مولوی پڑھتے؟ تو سیدہ جو ہیں ان کا وہ مرتبہ ہے۔ یہاں انہوں نے یہ کہا ہے یہ مصنف نے شیخ عبداللہ بن صالح نے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیوں کہا کہ ایسا گھر ہم دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ گھر دیتے ہیں، قصر کیوں نہیں کہا؟ محل بیت کیوں کہا؟ ہم سیدہ کو بشرہا ببیتن، اے جبریل انہیں خوشخبری دیجئے ایک بیت کی۔ قصب کیوں نہ کہا؟ قصر کیوں نہ کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ لفظ قصب کے استعمال میں جہت کی صید کے لحاظ سے ایک مناسبت ہے، وہ یہ کہ تیر چلانے میں جس کا نشانہ دوسروں سے زیادہ سیدھا ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کوئی مد مقابل نہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے میں ہر ممکن حد تک حریص تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری امہات کی طرح ان سے کبھی بھی ایسی بات صادر نہیں ہوئی جو حضور کی ناراضگی کا سبب ہو۔ ایک تو یہ قصب کہا، دوسرا پھر قصر کی بجائے بیت کہا۔ وہ کہتے ہیں بیت اس لیے کہا کہ قصر کے بجائے لفظ بیت سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں گھر کی بشارت دینے میں مناسبت یہ ہے کہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا گھر اسلام میں اول بیت ہے۔ جنت میں ان کو کیا دیا جائے گا؟ بیت، گھر۔ قصر محل نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ قصر کیوں استعمال نہیں کیا؟ فرمایا سیدہ کا گھر اسلام میں اول بیت ہے جس میں اسلام نے احسن طریقے سے احسن طریقے سے قیام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدہ کو اپنے ہاں جنت میں اس سے بہتر بیت کا بدلہ دیا، اور جزا عمل کے مطابق ہوتی ہے۔ یہاں امام سہیلی فرماتے ہیں بھائی قصر کے بجائے لفظ بیت کے استعمال الفاظ کے ظاہر کی مطابقت ہے، اور یہ اس لیے کہ بیت اسلامی تربیت کے لحاظ سے اولین بیت ہے، جس میں جس وقت وہ ایمان لیں روئے زمین پر ان کے بیت کے علاوہ کوئی اور مسلم بیت نہیں تھا۔ اس گھر سے حضور باہر نکلے، سیدہ تھیں
حضرت علی تھے، اور یہ تینوں ہستیاں جو ہیں کعبہ کے صحن میں آ کر انہوں نے نماز پڑھی۔ اسی گھر میں اسلام کا اعلان ہوا، اسی گھر میں وحی اتری۔ سب سے پہلے اس وحی کا ذکر کہ میں غار میں گیا ہوں، مجھے کسی نے آ کر پکڑا، اس نے بھینچا وغیرہ، یہ سب کچھ سب سے پہلے حضور نے کس کو بتایا؟ تو یہ وہ گھر تھا، یہ وہ بیت تھا جس میں اسلام نمودار ہوا، اسلام ظاہر ہوا، جس سے اسلام عیاں ہوا، اور اسی میں سب سے پہلے جس نے اس اسلام کو قبول کیا، اس دین کو، اسلام کو قبول کیا، حضور سے کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ اور ان کے بعد سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ مولا علی۔ مولا علی پر کوئی اور مذکر، یہ جو ہے نا امام محمد بن اسحاق بن یسار، انہوں نے زبردست بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ کہتے ہیں جی مردوں میں فلاں اور عورتوں میں فلاں، اگر اس کو یوں کہا جائے کہ مؤنث میں سب سے، عورتوں میں سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام قبول کیا وہ ہیں سیدہ خدیجہ، تو وہ مؤنث، اور مذکرین جینٹس ان میں مطلقاً، چھوٹا بڑا مت دیکھو، بالغ اور نابالغ مت دیکھو، سب سے پہلے کون سا مذکر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا؟ تو فرمایا جب تم یہ کہو گے تو پھر علی سے پہلے کوئی بھی شخص نہیں جس کو حضور پر ایمان لانے کی، بلکہ ہمارے علماء نے فرمایا کہ علی جو ہیں وہ حضور پر ایمان نہیں لائے، اظہار ایمان فرمایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اظہار ایمان فرمایا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ پہلا گھر ہے اسلامی تربیت کے لحاظ سے، جس وقت وہ ایمان لائیں روئے زمین پر ان کے بیت کے علاوہ کوئی اور مسلم بیت نہیں تھا، نیز انہوں نے قلبی رغبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کر کے اپنے گھر کو اولین بیت الاسلام بنایا تھا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ ہر فعل کی جزا کا بیان اسی فعل کے الفاظ میں کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ جزا حقیقت میں کتنی ہی اعلیٰ ہو۔ مثلا حدیث میں جس نے بے لباس مسلمان کو لباس پہنایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی حلوں کا لباس پہنے گا، اور جس نے پیاسے مسلمان کو پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے رحیق مختوم سے پلائے گا۔ ایسے ہی یہ ارشاد نبوی ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ تعالیٰ اس کی مثل اس کے لیے جنت میں گھر بنے گا۔ اس سے مراد ہو بہو مسجد نہیں، لیکن عمارت کے مقابلے میں عمارت کا، لباس کے بدلے میں لباس کا، اور پلانے کے بدلے میں پلانے کا ذکر کیا گیا۔ یہ فصاحت کے قواعد کی روح سے محض لفظی مماثلت ہے کہ سیدہ کی جزا کے ذکر میں ان کے بیت کے مقابلے میں بیت کا ذکر کیا گیا، ورنہ وہاں جو کچھ جزا کے طور پر دیا جائے گا اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے تصور میں آ نہیں سکتا۔ وہ فرماتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ بیت جو ہے، لفظ بیت، پھر اس نے ایسی مرکزیت حاصل کی کہ اس گھر سے جس کو مناسبت حاصل ہوئی وہ بن گئے اہل البیت، اور اس گھر سے مناسبت رکھنے والے جو ہیں ان سے کوئی بھی دوسرا افضل نہیں ہے۔ یہ تھوڑے سے ہم نے اس حدیث سے آپ کے سامنے فضائل اور وہ فوائد رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ کے صدقہ سے ہماری خواتین کو بھی اسلامی ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔